بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ ربہ الکبریٰ بھی ٹھیک ہے اگر میں سانس لے کے توڑ کے پڑھوں، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ میں نے ایک بات کی جس کا نتیجہ دینا ہے مجھے۔ مصطفیٰ اور ہے، ان کا نام مصطفیٰ اور ہے، ان کی ذات اور ہے، ان کا نام اور ہے۔ میری ذات اور ہے، آپ کی ذات اور ہے، یعنی آپ کی شخصیت اور ہے، آپ کا وجود اور ہے، آپ کا نام اور ہے۔ ہمارا نام ہماری مسمى کے ساتھ، اسم مسمى کے ساتھ جڑے، یہ لازمہ نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ پروردگار عالم کے لیے اس کی ذات ہی اس کے اسم ہے، اس کے اسم ہی اس کی ذات ہے۔ اب اس کے جو نام ہے وہ تو 99 بیان کیے ہیں، اللہ البتہ اقبال نے اس کی تنقید کی ہے اس کے اوپر کہ مسلمانوں نے تو اللہ کو ناموں میں ہی محدود کر دیا، 99 پہ آ کے رک گئے۔ جی 99 مسلمانوں کو سمجھ میں آئے تو کہا اللہ کے نام 99 ہیں۔ جب علامہ اقبال نے اسے پسند نہیں کیا، وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، تم نے تو اللہ کو ہی ناموں میں محدود کر دیا کہ اتنے ہی نام ہیں۔ یہ جو اللہ کے نام ہے نا، یہ اس کی صفات ہے۔ میں بھی تھوڑی دیر بعد یہ والی بات کہیں اور کسی اور زاویے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج کی پہلی مجلس میں اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے آپ اللہ پکارتے ہیں، اللہم یا اللہ، یا رحمان، یا ستار، یا غفار، اللہ کے ناموں کو پکارتے ہیں تاکہ اس کی توجہ ہماری طرف ہو۔ ایسے ہی اسی طرح میں بلا تشبیہ صرف بات سمجھانے کے لیے ان بچوں کو میں مثال دے رہا ہوں۔ مثلا میں کہیں تو رہتا ہوں گا نا، میرا گھر ہے، میں کہیں رہتا ہوں، تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے، مجھ سے ملنے کے لیے پتا ہوگا میرا کوئی فلاں شہر، فلاں محلہ، فلاں گلی، مکان نمبر فلاں، تو جو مجھ تک پہنچنے کا پتا ہے اسے عربی میں آیت کہتے ہیں۔ جی آیت، اللہ تک پہنچنے کا، آیت اللہ یعنی اللہ تک پہنچنے کا پتہ۔ جی ہم اپنے مجتہدین کو بھی جو آیت اللہ کہتے ہیں اس کا بھی سبب یہی ہے کہ جب ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمیں سکون ہونے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم اس دروازے پر آ گئے ہیں جہاں سے اللہ مل جائے گا۔ لہذا ہم جب ان کے آ جاتے ہیں تو کچے کچے گھر ہیں، سادہ سادہ زندگیاں ہیں۔ جی دنیا جہان میں ارب پتی لوگ ان کے مرید ہیں، مگر وہ سوکھی روٹی چائے میں ڈبو کے کھا رہے ہیں۔ یہ جب ان کے لباس کو دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہی لوگ ہونا چاہیے نہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے نہیں، یہ جو کر رہے ہیں ان کا تقاضا یہ ہے۔ ایسے ہی قرآن کی آیات کو بھی ہم آیت کیوں کہتے ہیں؟ لے آؤ ایسی آیت اگر اللہ کی نہیں ہے تو، لے آؤ یہ نشانی کسی اور کی اگر یہ اللہ کی نہیں ہے تو۔ اس نے تو پکار کے کہا ہے کہ اگر ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم شکی ہو، شاکی ہو، شک میں ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، اس پہ شک ہے تمہیں کہ نازل ہوا ہے، تو پھر اس جیسا ایک سورہ لے آؤ۔ اگر یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے، یہ تمہیں اللہ تک نہیں پہنچا رہا، تو پھر لے آؤ جو اللہ تک پہنچانے والی کوئی چیز ہو۔ آیت یعنی اللہ کا پتہ، آیت یعنی اللہ کی نشانی۔ اب اللہ جہاں ملتا ہو، اچھا ممکن ہے سنگین بحث ہو جائے تو میں بحث کو ذرا تدریجاً لے کے چلوں گا۔ ایسے ہی اس پتے کو جسے میں عربی میں آیت کہہ رہا ہوں، آپ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ ممنون ہوں آپ کا، ممنون ہوں۔ جیسے ہم پتے کو آیت کہتے ہیں، نشانی کو، پتے کو آیت کہہ رہے ہیں، ایسے ہی جہاں ہم پہنچ جاتے ہیں، اس جگہ جہاں پہنچنے اور ہم تک پہنچنے میں کوئی چیز فاصلہ ہو، ہمارے پہنچنے میں اور جس سے ہم ملنے گئے اس کے درمیان جو فاصلہ اسے کہتے ہیں دروازہ، باب، دروازہ۔ آپ گئے کسی کے گھر، دروازہ پہلی رکاوٹ ہے اس تک پہنچنے میں، ٹھیک ہے، مگر دروازے پر پہنچ کے یقین ہوتا ہے کہ ہم پہنچ وہاں گئے جہاں ہمیں جانا تھا۔ ہمیں نشانی لے کر آئی ہے دروازے تک، اور دروازہ کھلے گا تو وہ ملے گا جس سے ہم ملنے آئے ہیں۔ اب ذرا حسن محسوس کریں، اللہ تک پہنچنے کے پتے کو فاطمہ کہتے ہیں، پہنچ جائیں تو دروازے کو اہل بیت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ و بڑی عنایت، مولائیوں کا مجمع ہے، ولائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
سیدہ کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا سیدہ سے محبت کا اظہار ہوگا اتنا جنت پکی ہوگی۔ سیدہ کے بچوں کے ہاتھ میں ہے جنت۔ وہاں تک لے جانے والا وجود سیدہ کا وجود۔ جب پہنچ گئے ایک دروازہ ہے، کوئی بات بغیر سند کے نہیں کروں گا، یہ کوئی زور بیانی نہیں ہے، یہ کوئی تقریر نہیں کر رہا، مجھے تقریر ویسے آتی نہیں ہے، سیدھی سیدھی باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ تک پہنچنے کے پتے کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ پہنچ جائیں جو دروازہ نظر آئے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ لہذا سلام آتا ہے زیارت جامعہ میں، السلام علیکم یا باب اللہ، اے اللہ کے دروازے اہل بیت تم پہ ہمارا سلام۔ انتم باب اللہ، اے اہل بیت آپ اللہ کا دروازہ ہیں۔ آپ ہیں 14 مگر ہیں ایک۔ 14 دروازے ہیں کہ اللہ کے؟ 14 اللہ کا ایک دروازہ، 14 ہے اللہ کا ایک دروازہ۔ انتم جمع کے لیے آتا ہے، کوئی عربی آپ سبھی تھوڑا بہت تو سب جانتے ہیں، بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جو بہت کچھ جانتے ہیں۔ انتم جمع کے لیے، آپ سب، باب اللہ مفرد کے لیے، آپ سب اللہ کا دروازہ ہیں، تو سب ہیں تو 14 ہی دروازے ہونے چاہیے نا۔ اب سمجھ میں آتا ہے، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، اے ان میں سبھی محمد صغیر ہوں کہ کبیر۔ خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ حقیقت ان سب کی ایک ہے، جلوے ان کے 14 ہیں، اور ان سب کی حقیقت الہی ہے۔ آپ ایک حجرے میں چاروں طرف 14 آئینے لگا کے کھڑے ہو جائیں، آپ ہر طرف نظر آئیں گے۔ آپ 14 ہیں یا ایک؟ آپ ہیں ایک، جلوے 14 ہیں۔ اللہ ہے وحدہ لا شریک، اس کے جلوے 14 ہیں۔ کبھی وہ مشہد میں ملے گا، کبھی وہ کربلا میں ملے گا، کبھی وہ نجف میں ملے گا، اور کبھی وہ مدینے میں ملے گا، اور وہ اپنے جلووں کو ہمارے اوپر جلوہ فغانی کرتا رہے گا۔